بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیچرل ایفیکٹ کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ہم لوگ اس بات سے تو بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو جنت میں سے زمین پر اتارا۔ اسی بات پر ایک امریکن سائنسدان اپنی کتاب میں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ انسان زمین کا ایلین ہے۔ ڈاکٹر ایلس سلور نے اپنی کتاب میں تہلکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ انسان اس زمین کا اصل رہائشی نہیں ہے، بلکہ اسی کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا اور کسی وجہ سے اس کے اصل سیارے سے اس کے موجودہ رہائشی سیارے سے زمین پر پھینک دیا گیا۔ ڈاکٹر ایلس، جو کہ ایک سائنسدان، محقق، مصنف اور امریکہ کا نامور ایکالوجسٹ ہے، اس کی کتاب میں اس کے الفاظ پر غور کیجیے گا اور ذہن میں رہے کہ یہ الفاظ ایک سائنسدان کے ہیں جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا۔ ڈاکٹر سلور ایک ایسے سائنسدان ہے جو صرف مشاہدات کے نتائج حاصل کرنے کے بعد ہی اپنی رائے قائم کرتا ہے۔ اس کی کتاب میں سائنسی دلائل کا ایک انبار ہے جن سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اس کے دلائل کی بڑی بنیاد جو پوائنٹس پر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ نیچرل ایفیکٹ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ آنے والی ویڈیو سے بھی ایسے ہی انفارمیشن حاصل کر سکیں۔ ڈاکٹر ایلس سلور اپنی کتاب میں نمبر 1 پر لکھتے ہیں کہ زمین کی کش شکل اور جہاں سے انسان آیا ہے اس جگہ کی کش شکل میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جس سیارے سے انسان آیا ہے وہاں کی کش شکل زمین سے بہت کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا وغیرہ بہت آسان تھا۔ انسانوں کے اندر کمر درد کی شکایت زیادہ گریوٹی کی وجہ سے ہے۔ نمبر 2، انسان میں جتنے بھی دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی ایک بھی مخلوق میں نہیں ہیں جو زمین پر بس رہی ہے۔ ڈاکٹر ایلس لکھتے ہیں کہ آپ اس روئے زمین پر ایک بھی ایسا انسان دکھا دیجئے جسے کوئی ایک بھی بیماری نہ ہو تو میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہوں، جبکہ میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی اور عارضی بیماری کو چھوڑ کر کسی ایک بھی مرض میں ایک بھی جانور گرفتار نہیں ہے۔ نمبر 3، ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر بعد اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور سن سٹروک کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی بھی ایشو نہیں ہے۔ مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو کسی جلد کے بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا تعلق سورج کی تیز شعاؤں یا تیز دھوپ کی وجہ سے ہو۔ نمبر 4، زمین پر رہنے والے تمام مخلوقات کا ٹمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ بعد ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی اگر سخت اور تیز دھوپ ہو تو ان کے جسم کا درجہ حرارت خود کار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا، جبکہ اس وقت اگر بادل آ جاتے ہیں تو ان کے جسم کا ٹمپریچر سائے کے مطابق ہو جائے گا، جبکہ انسان کا ایسا کوئی بھی سسٹم نہیں ہے، بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ بیمار ہونے لگتا ہے۔ موسمی بہار کا لفظ صرف انسانوں میں ہی ہے جو کہ کسی جانوروں میں نہیں پایا جاتا۔ نمبر 5، ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے اور ہر وقت اسی احساس میں رہتا ہے کہ اس کا گھر اس سیارے پر نہیں۔ کبھی کبھی اس پر بلا وجہ ایسی اداسی طاری ہو جاتی ہے جیسے کسی پردیس میں رہنے والے پر ہوتی ہے، چاہے بے شک وہ اپنے گھر میں ہی اپنے قریبی خونی رشتہ داروں کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ نمبر 6، انسان اس سیارے پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف ہے۔ اس کا ڈی این اے اور جینز کی تعداد اس سیارے زمین پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف ہے اور بہت زیادہ ہے۔ نمبر 7، زمین کے اصل رہائشی یعنی جانوروں کو اپنی غذا حاصل کرنا اور اسے کھانا مشکل نہیں ہے اور ہر غذا ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا کے چند لقمے حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے معدے اور جسم کے مطابق وہ غذا استعمال کے قابل ہوتی ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں ہے۔ جب یہ اپنے اصل سیارے پر تھا تو وہاں اسے کھانا پکانے کا جھنجھٹ نہیں تھا، بلکہ اسے ہر چیز ڈائریکٹ غذا کے لیے استعمال کرتا تھا۔ نمبر 8، انسان زمین کی سب مخلوقات میں بالکل الگ ہے، لہٰذا یہ یہاں پر کسی بھی جانور کی شکل جیسا نہیں ہے، بلکہ اسے کسی اور سیارے سے زمین پر کوئی اور مخلوق لا کر پھینک گئی ہے۔ نمبر 9، انسان کو زمین پر رہنے کے لیے بہت ہی نرم اور ملائم بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے تمام دوسرے اصل باسی یعنی جانوروں کو اس طرح نرم بستر کی ضرورت نہیں ہوتی۔
یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کو اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کے لیے نرم اور نازک بستر دیا جاتا تھا اور اس کے جسم کے مطابق ہوتا تھا۔ پیارے دوستو، جنت کے بارے میں ہم لوگوں نے بہت سی باتیں سنی ہیں کہ جنت کیسی ہے اور انسانوں کے لیے وہاں پر کیسی کیسی آسائشیں ہیں۔ ذرا اپنے ذہن میں جنت کے ان مناظر کو رکھیے گا جو ہم نے سنے ہیں اور جو ہم نے اپنے مائنڈ میں بنائے ہوئے ہیں۔ اب ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے اور ان باتوں پر غور کیجئے کہ انسان کو جس اصل سیارے پر تخلیق کیا گیا تھا وہاں زمین جیسا گندا ماحول نہیں تھا۔ اس کی نرم و نازک جلد جو زمین کے سورج کی دھوپ میں جھلس کر سیاہ ہو جاتی ہے، اس کے پیدائشی سیارے کے مطابق بالکل مناسب نہیں بنایا گیا۔ یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنے نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ جس طرح اسے اپنے سیارے پر آرام دہ اور نرم و ملائم بستر پر سونے کی عادت تھی، انسان زمین پر آنے کے بعد بھی اسی کوشش میں رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکوں۔ جیسے خوبصورت، قیمتی اور مضبوط محلات مکانات اسے وہاں اس کے ماں باپ کو میسر تھے، اور اب بھی انسان انہی جیسا بننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، جبکہ باقی سب جانور اور محلوقات اس سے بے نیاز ہیں۔ زمین کی محلوقات تھرڈ کلاس زندگی گزارنے کی عادی ہیں، جن کو نہ اچھا سوچنے کی توفیق، نہ اچھا رہنے کی اور نہ ہی امن و سکون سے رہنے کی۔ انسان ان محلوقات کو دیکھ دیکھ کر ہی خونخوار ہو گیا ہے، جبکہ اس کی اصلیت محبت، فنون لطیفے اور امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارنی تھی۔ یہ ایک ایسا قیدی ہے جسے سزا کے طور پر تھرڈ کلاس سیارے پر بھیج دیا گیا ہے تاکہ اپنی سزا کا دورانیہ گزار کر واپس آ جائے۔ ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ انسان کی عقل و شعور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایلین کے والدین کو اپنے سیارے سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں۔ یہ ابھی اپنی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح لگژری بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے، کبھی موبائل فون۔ اگر انسان کو آئے ہوئے اس سیارے پر لاکھوں سال گزر چکے ہوتے تو یہ ایجادات آج سے ہزاروں سال پہلے ہو چکی ہوتی، کیونکہ ہم لوگ اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ لاکھوں سال بعد بھی جانوروں کی طرح بے چارگی اور ترس کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ ڈاکٹر ایلس کی کتاب میں اس حوالے سے اور بھی بہت سی وضاحتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی کتاب میں ان وضاحتوں میں آج تک ایک بھی جھوٹ ثابت نہیں ہو سکا۔ تو پیارے دوستو، الحمدللہ آج انسانیت درست سمت کی طرف ہے اور قرآن پاک کو مان رہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہوا ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بارہا جگہ فرماتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت دفعہ فرمایا ہے کہ انسانوں کے لیے یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، جہاں پر تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں سزا اور جزا ملے گی۔ پہلے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ۔